بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ پر ایسے برسنا شروع ہو جائے جیسے برسات میں بارش برستی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو روزمرہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کتے کے بارے میں زیادہ تر لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ تقریباً 3500 سال پہلے کتے کا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، یعنی وہ جانور جسے ہم کتے کے نام سے جانتے ہیں وہ دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں بھیڑیے ہوا کرتے تھے جو کہ جھنڈ بنا کر شکار کرتے تھے اور شکار کرنے میں وہ بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ بھیڑیے جھنڈ کی شکل میں انسانی بستیوں پر حملہ کرتے تھے اور انسان کے پالتو جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے۔ بھیڑیوں کا جھنڈ اتنا زیادہ خونخوار اور خطرناک تھا کہ شیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے اور شیر بھی بھیڑیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھیڑیے انسان کی بستیوں پر حملہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے جو پالتو جانور پالے ہوتے تھے ان جانوروں کو کھا جایا کرتے تھے۔ انسان بھیڑیوں کے حملوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور پھر انسان نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھیڑیوں کے جھنڈ کے حملوں سے حفاظت کے لیے بھیڑیوں کو ہی پالنا شروع کر دیں، یعنی بھیڑیوں کو پالتو بنا لیں تاکہ ہمارے پالتو بھیڑیے جنگلی بھیڑیوں کے حملوں سے ہماری اور ہمارے پالتو جانوروں کی حفاظت کر سکیں۔ جس کے بعد انسان نے بھیڑیوں کو پکڑ کر باندھ دیا اور سدھارنے لگے۔ آہستہ آہستہ چند سو سالوں میں بھیڑیوں نے کتے کی شکل اختیار کی اور وہ کتا وجود میں آ گیا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں کتے سے متعلق بہت سارے واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو صرف کتے سے حسن سلوک برتنے کی وجہ سے اور کتے کی مدد کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کتا ایک نجس اور ناپاک جانور ہے۔ اصل میں کتے کی صرف تھوک نجس اور ناپاک ہے، باقی کتا نجس یا ناپاک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف میں کتے کا ذکر ملتا ہے جسے نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا کہ اسے پیاس لگتی ہے، جس کے بعد وہ کنویں میں اتر کر پانی پیتا اور اس طرح وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے اور پھر واپس کنویں سے باہر نکل آتا ہے۔ جو وہ کنویں سے باہر آتا ہے تو اسے ایک کتا نظر آتا ہے جو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال تھا اور تقریباً بس مرنے ہی والا تھا۔ جس کے بعد وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، اپنی جرابوں میں پانی بھر کر جرابوں کو منہ میں دبا کر کنویں سے باہر آتا ہے اور جرابوں میں بھرا پانی کتے کو پلا کر اس کی جان بچاتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اور کتے کی جان بچانے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں افغانستان کے شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت ہی زیادہ نیک تھا، یہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ لوگ اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو جاگ جا کر تہجد پڑھا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ شخص بازار جا رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر صاف پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں تھی۔ جب وہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ کیسے نیک علاقے میں ایسی لڑکی گھوم پھر رہی ہے اور نیک لوگوں کو خراب کر رہی ہے اور انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ جس کے بعد وہ شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرے گا اور اسے صحیح کرنے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے گا۔ جس کے بعد وہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لڑکی چلتے چلتے ایک محلے میں داخل ہوتی ہے۔ محلے کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ یہ کوئی شریف لوگوں کا محلہ نہیں۔ اس کے بعد یہ لڑکی ایک چھوٹے سے مکان میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ لڑکی مکان میں داخل ہوتی ہے، اس لڑکی کے پیچھے ایک نوجوان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص جو کہ لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، یہ سب دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلتا ہے تو نوجوان بھی باہر آ جاتا ہے اور لڑکی بھی، لیکن جب لڑکی گھر سے باہر آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی پیالہ لے کر گلی کے کونے میں ایک نکڑ میں چلی جاتی ہے اور پیالہ زمین پر رکھ دیتی ہے۔ جب یہ لڑکی پیالہ زمین پر رکھ دیتی ہے تو کونے سے کتے کے 3 بچے آتے ہیں اور پیالے میں دودھ تھا۔ کتے کے بچے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پر دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کھڑی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے ایک شخص آ کر اس لڑکی کو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، شریف لوگوں کے علاقے میں اس قسم کے گندے، ناپاک اور غلیظ کام کرتی ہو، نیک لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نیک شخص اس لڑکی کو بے شمار باتیں سناتا ہے۔ وہ شخص اس لڑکی کو بہت زیادہ بے عزت کرتا ہے۔
اس کی یہ باتیں سن کر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے بھاگ جاتی ہے، جس کے بعد یہ نیک شخص اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب یہ شخص رات کو سوتا ہے تو اسے ایک خواب آتا ہے کہ اسے گھسیٹ کر آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جبکہ وہ لڑکی جسے آج یہ شخص ذلیل کر کے آیا تھا وہ پھولوں میں سجی جنت کی جانب جا رہی ہے۔ جس کے بعد ایک آواز اسے کہتی ہے کہ تمہارے غرور اور تکبر نے تمہاری تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا، اور اس لڑکی نے غریب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق کی جان بچائی، جس کے بعد اس کی ایک نیکی اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو گئی۔ پیارے بہن بھائیوں، گلیوں میں پھرنے والے کتے اور بلیاں اکثر بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں اور اکثر یہ بھوک کی شدت کے مارے مر بھی جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کے گھر میں جو بھی بچا کچا کھانا ہو، کوشش کریں کہ گلی میں کتے اور بلیوں کو ڈال دیا کریں۔ جب آپ ان جانوروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان کے بھوکے پیٹوں سے نکلی ہوئی دعائیں اکثر قسمتیں اور تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ میں نے خود ایسے بہت سارے واقعات دیکھے اور سنے ہیں۔ لوگ ان گلی محلوں میں پھرنے والے کتے اور بلیوں کو کھانے پینے کا جو بچا کچا سامان ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جن کے پاس خود 2 وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا، کب وہ کروڑ پتی سے ارب پتی بن گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے آپ کے بھی گھر میں اگر کھانے پینے کے لیے کچھ بچا ہو تو اسے کونے میں پھینک کر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ان جانوروں کو ڈال دیا کریں، پھر دیکھیے کیسے آپ کی تقدیر اور قسمت بدلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ گورے اپنے بزرگوں یعنی بوڑھوں اور جانوروں سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ترقی کر جائیں گے، جبکہ مسلمان جانوروں اور بزرگوں سے برا سلوک کرنے کی وجہ سے مسائل اور مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آج کل یہی تو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ دین سے دوری پائی جاتی ہے، اس لیے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، بلا وجہ جانوروں پر تشدد کر رہے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں اور جانوروں کو مار دیتے ہیں۔ اس چیز کا بھی احساس نہیں کرتے کہ اگر یہ پتھر اس کی آنکھ میں لگ گیا، اس کی آنکھ ضائع ہوگی، یا کہیں اس کو لگ کر خون نکل آیا اور اس کو درد اور تکلیف ہوتی تو اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ وہ بول بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں، لیکن یہاں پتھر اٹھایا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ لیکن شاید ہمارے ہاں لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر ہم جانوروں کو تکلیف دیں گے تو یہ تمام تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے ضرور لائے گا، پھر وہ چاہے رزق کی تنگی ہو یا کسی اور پریشانی یا مسئلے پریشانی کی شکل میں ہو۔ اگر ہم جانوروں کو تکلیف دیں گے تو یہ تمام تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے ضرور لائے گا، پھر وہ چاہے رزق کی تنگی ہو یا کسی اور پریشانی یا مسئلے کی شکل میں ہو۔ اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ضرور لوٹ کر آئے گی۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رزق کی تنگی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں اور آپ کو غائب سے روزی ملنا شروع ہو جائے، تو آپ جانوروں کی جتنا ہو سکے خدمت کریں، تو چاہے وہ خدمت پرندوں کی کریں، کتوں کی کریں یا بلیوں کی کریں، جتنا ممکن ہو سکے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔